لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ خون، بلکہ اس تک تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے. رحیم الدین محمد، السلام علیکم فرام ریاض سعودی عربیہ. کیا ہم کو ہر فرد کی قربانی کرنی ہے؟ جی، ہر فرد کی قربانی الگ واجب ہے. عرب علماء یہ کہتے ہیں کہ ایک گھر کا ایک سربراہ سب کی طرف سے قربانی کرے تو کافی ہو جائے گی. امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پر قربانی لازم ہے، اور اس بارے میں صحیح حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. بہت سخت حدیث ہے. غلط رسم رواج پا گئی ہے کہ گھر میں گھر کا سرپرست ہی قربانی کرتا ہے. بھئی ہمارے تو ابا جان کرتے ہیں اور ایک ہی جانور لایا جاتا ہے. بعض اوقات اس کے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے کہ جی ہم تمام گھر والوں کی طرف سے ایک جانور قربان ہوتا ہے. حالانکہ یہ شرعی طریقہ نہیں ہے، بلکہ قربانی کے 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذی الحجہ. تو ان 3 دنوں کے اندر جو بھی گھر کا فرد اپنے اندر قربانی کے وجوب کی شرائط رکھتا ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہو پر واجب ہو رہی ہوتی ہے اور کسی پر نہیں، بیٹے پر ہوتی ہے اور کسی پر نہیں. بعض اوقات ماں پر ہو رہی ہوتی ہے، والد پر، اور بیٹوں بیٹیوں پر نہیں ہوتی. تو اور کبھی ایسا ہوتا ہے سب پر ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ والد صاحب بھی مالک نصاب ہیں اور والدہ بھی ہیں، بہو بھی ہے، بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو سب پر قربانی واجب. پھر ہمارے یہاں غلط رسم یہ ہے کہ اس پر زیادہ توجہ نہیں ہوتی ہے. ہم لوگ یوں کرتے ہیں کہ ایک راؤنڈ چلاتے ہیں گھر میں کہ جی اس دفعہ ابا جان کی طرف سے ہے، اس سے اگلے سال جو ہے امی جان کی طرف سے، بھئی پچھلے سال تو دادی جان کی طرف سے تھی، اس سال میری طرف سے ہوگی. یہ نہیں دیکھتے کہ جس کی طرف سے آپ کر رہے ہیں اس پہ واجب ہے یا نہیں ہے، اور اس کی طرف سے کرنے کی بنا پر کسی ایسے شخص کی طرف سے قربانی ترک تو نہیں ہو رہی کہ جس پر واجب ہے. جیسے مثال کے طور پہ والد صاحب مالک نصاب ہیں، ان پہ قربانی واجب ہے، لیکن امی نے کہا کہ پچھلے سال تم نے اپنی طرف سے کی تھی، اب کی دفعہ میری طرف سے ہوگی، اور والدہ مالک نصاب نہیں ہے، تو یقیناً پھر ان کی طرف سے جو مالک نصاب نہیں ہے جو بھی قربانی کریں گے وہ نفلی ہوگی. اور والد صاحب پہ قربانی واجب تھی، انہوں نے کی نہیں، تو وہ ترک واجب کے مرتکب ہو کر گناہگار ہوئے. اس لیے علم دین سیکھنا چاہیے اور گھر کے ہر فرد میں قربانی کی شرائط دیکھنی چاہیے، کس کس میں موجود ہیں. جس میں موجود ہوں سمجھ لو اس پہ قربانی واجب ہے اور اسے قربانی کرنی ہی ہوگی، اگر نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا. عموماً جب پیسہ خرچ کرنے کی باری آتی ہے اور لوگ مسائل سنتے ہیں، بعض اوقات سن لیتے ہیں اور سننے کے بعد کہتے ہیں کہ یار یہ نئے نئے مسئلے نکال کے لے آئے، آج تک ہم نے تو سنا نہیں تھا. اب بڑی حیرت انگیز بات ہے، میں 50-100 ایسی چیزیں ذکر کر سکتا ہوں جو آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوں گی، اور اس طرح آپ بہت ساری معلومات ایسے رکھتے ہوں گے جو میں نے نہیں سنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے نہیں سنی اس کا وجود ہی نہیں ہوگا، اور یہ آپ اپنی کوتاہی کا اعتراف کر رہے ہیں یا کمال کا اعتراف کر رہے ہیں کہ آج تک دین سمجھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی اور ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے تو آج تک سنا ہی نہیں ہے. تو یہ بھی کوئی مطلب طریقہ کار نہیں ہوتا کہ جب صحیح مسئلہ آپ تک پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اپنے عمل کی اصلاح کرنے کے بجائے ہم الٹا تنقید کا سہارا لیں اور انہیں کسی مولوی کا مسئلہ کہہ کر قرآن و حدیث کے سری احکام سے روگردانی کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بے شک اے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، اور پھر بس آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے. وانحر امر کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب ہے قربانی واجب ہے. تو اب کس پر واجب ہے؟ یقینی سی بات اس کی کچھ شرائط ہوں گی، تو وہ شرائط کون بیان کرے گا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم شرائط کا تعین کریں گے تو چلیں پھر آپ کسی ایسا اصول کوئی وضع کریں کہ آپ کے کہنے کے مطابق قربانی کا وجوب دیکھ لیا جائے، اس کا ثبوت دیکھ لیا جائے، ورنہ پھر یہ معاملہ چھوڑ دیجئے اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسول پر، اور پھر رسول کے نائبین پر کہ جو قربانی کے وجوب کی شرائط لوگوں کو بتاتے رہے ہیں تاکہ لوگ اس فریضے کو، اس واجب کو صحیح طریقے سے ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں.
تو میں گزارش کرتا ہوں کہ ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرنے اور علم بغاوت اٹھانے اور اپنے گھر کی غلط رسم پر جم کر بچوں کے لیے ایک غلط روش قائم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ احکام شرع کو غور سے سنا جائے، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا جائے اور اب اپنے گھر میں ایک نیا ماحول بنائیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا ہے کہ غلط ماحول چلتا آ رہا ہے، غلط رسم قائم ہے، اس کو ختم کریں اور اب آئندہ کے لیے علم دین کے روشنی میں صحیح طریقے سے اپنے گھر میں شریعت کو نافذ کرنے کی کوشش کریں، خصوصاً ابھی جیسے قربانی ہے اس سلسلے میں۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ نے حکم دیا قربانیوں کا کہ ہر مسلمان صاحب نصاب جو ہے وہ قربانی کرے۔ بعض ائمہ تو یہ فرماتے ہیں کہ ایک جانور جو ہے وہ اپنی طرف سے اور اپنے خاندان سارے کی طرف سے وہی ایک جانور ہی کافی ہے، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کا الگ جانور ذبح کیا جائے گا۔ عید کے 3 دنوں کے اندر ایک لمحے کے لیے بھی کوئی مالک نصاب ہو گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ پھر قربانی ہر اس شخص پہ واجب ہے جو مالک نصاب ہے۔ بعض اوقات گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب پہ واجب ہوگی۔ قربانی واجب آپ نے ادا کر لی اور اپنی طرف سے نفلی بھی دینا چاہتے ہیں تو یہ بھی آپ کو اجازت ہے۔ ہمارے آقا و مولا نے ایک قربانی اپنی طرف سے، ایک قربانی اپنی امت کی طرف سے پیش کی ہے، تو اگر امتی اپنے آقا کی جانب سے قربانی پیش کرتا ہے تو یہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔